اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، الحمدللہ آج جملہ 22 پارے مکمل ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب کا تھوڑا سا حصہ اس پارے میں ابتدا میں ذکر کیا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یعنی بیویاں، ان کے تعلق سے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ پہلے تو تنبیہ کے لیے اور دنیا کی تمام خواتین کو سبق دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے، آپ کی بیویوں سے مخاطب ہو کر تم میں سے اگر کوئی برائی کرے گا واضح طور پر، تو جو ہے جیسے تم عمل کیے تو تم کو دگنا ثواب ملنے والا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کی تمام خواتین کے لیے اللہ نے یہ بیان کیا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ بات ہے کہ ان کو دگنا اجر دیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر وہ برائی کرتی ہے تو ان کو دگنا عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈرایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو۔ تو دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر امکان کی بات کی ہے، اگر ایسا ہو تو پھر جو ہے ایسا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے کسی بھی نبی کریم، بلکہ یقینی طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو خدا اس کے رسول کا حکم ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، تو تم کیسے خدا اس کے رسول کے حکم سے بچ سکتی ہو؟ جب ان کو پابند کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، تو تم کو بھی خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ بتانے کے لیے یہاں پر یہ پہلو کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فوری بات اللہ نے فرمانے کی، اس کے فوری بات جہاں پر ان کے دگنے اجر کی بات بھی، اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں میں سے کسی عورت کی جیسی تم نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ نے بڑھا کر رکھا ہے، تم کو بلند بالا نبی کی ازواج کے طور پر تم کو منتخب کیا ہے۔ کئی ساری ان کی شانیں ہیں، کئی ساری عظمتیں ہیں، اللہ نے یہاں پر ایک اصولی بات کر دی ختم کہ تم دنیا کی تمام خواتین میں سے تم کسی کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام الگ ہے، دنیا کے خواتین کا مقام الگ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کی شان میں براہ راست سے فرمایا کہ اے اہل بیت، اب اس میں جو ہے ازواج مطہرات بھی مراد ہے اور جو پنجتن پاک ہے وہ بھی مراد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بڑی شاندار بات کہی، فرمایا اللہ تمہارے حق میں یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے، تمہارے قریب بھی آنے نہ دے گندگی کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو حضور کے اہل بیت ہے، جو سادات کرام ہوتے ہیں، کہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ گندگی کو آنے ہی نہیں دے گا، تم کو دور، تمہارے سے گندگی کو دور رکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے مومنین کے اوصاف کو ذکر کیا کہ بے شک مسلمان، ایمان والے اور قانتین یعنی عبادت کرنے والے اور صادقین سچ بولنے والے، صبر کرنے والے اور خاشعین اللہ کا خوف رکھنے والے، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزے رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، بے شک اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں مسلمانوں کے، ان المسلمین والمسلمات سے لے کر یہ پارے کے شروع میں 22 پارے کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے آخر تک جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، زندگی کو اگر ہم ٹٹولیں گے، ہماری تلاش کریں گے، یہی چیزیں ہیں جو ہم کو پیش آتی ہے۔ ایمان کا معاملہ ہو تو کامل ایمان والے ہونا کہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، عبادت کا معاملہ ہو تو خشوع اور خضوع ہونا، خانتین اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پھر جو ہے عبادت کے سلسلے میں اور ایمان لانے کے بعد عبادت کرنے کے وقت، عبادت کے دوران یہ سلسلہ جب ہم جاری رکھنا چاہیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اس وقت اللہ نے ذکر کیا صبر ہونا تمہارے اندر، والصابرین والصابرات۔ اور پھر جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے،
وہ اگر کوئی چاہتا ہے تو روزے رکھنا اس کے لیے فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ روزے رکھنے والے ہونا۔ اس کے بعد فرمایا زندگی میں سچائی ہونا، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بھی، بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بھی، اور پھر جو ہے ان سب کے ساتھ مال سے محبت نہیں ہونا، صدقہ کرنے والے بھی بننا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بننا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا کر کے کافی نہیں سمجھنا، بلکہ اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہونا۔ یعنی کہ یہ ایک ہی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ نے کثرت کا ذکر کیا کہ یہ ایمان والے مسلمان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری چیزوں کی جب بات ہے تو کثرت کا ذکر نہیں ہے، ذکر کے ساتھ کثرت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر کے لیے آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، بظاہر اگر وضو نہیں ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے انسان، بھائی حدث سے ہے تو کافی ہے۔ تو کثرت کا ذکر کرنے کے مواقع بھی اس کے لیے ہے، تو فرمایا کثرت کے ساتھ جو ذکر کرنے والے، یہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہے۔ صبر بہت ضروری ہوتا ہے، شکر بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی یاد رکھنا، اس کو یاد کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اتنا اگر ہم اپنی زندگی میں سنبھال لیے، اس سے غافل نہیں ہوئے، ذکر سے، اللہ کے شکر سے، اور مال کی محبت ہٹا کر صدقہ کرنے والے بنے، ایمان پر چلنے والے بنے، اللہ نے اجر ذکر کیا، فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بہت تفصیلات کے بارے میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی نظروں میں کہ مطیع اور فرمانبردار بننے کے لیے سب سے پہلا کام کچھ کرنا نہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات جمنا ضروری ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی ایمان والے مرد کے لیے، کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کچھ بھی بولنے کا۔ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اب اس کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایمان والا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذہن بنانا، کچھ کرنے سے پہلے یہ ذہن بنانا کہ جہاں خدا اس کے رسول کی بات آئے گی میں مانوں گا، میں قبول کروں گا، میرا اختیار وہاں نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں، خدا ہمارا کچھ کہتا ہے ہم کچھ کرتے ہیں، رسول کی تعلیم کچھ ہے ہمارا رویہ کچھ ہے۔ رسول کا منشا یہ ہے کہ تراویح جو ہے پورا مہینہ پڑھی جائے، چاند دیکھ کر شروع کیا جائے، چاند کو دیکھ کر ختم کیا جائے۔ عوام الناس کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی 3 دن پڑھ لے کے غیب ہے، کوئی 10 دن پڑھ لے کے کافی سمجھ رہا ہے، کوئی 15 دن پڑھ کر کافی سمجھ رہا ہے، کوئی 20 دن میں قرآن ختم کر کر کافی سمجھ رہا ہے، کوئی 26 دن میں نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے کہ ہر روز قیام اللیل ہو، تراویح ہو، کہ چاند کو دیکھ کر شروع کرے، چاند کو دیکھ کر ختم کرے۔ تراویح میں قرآن سننا الگ سنت ہے، لیکن روز تراویح پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا رویہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ بھئی تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو پہلے یہ ارادہ کرو، یہ ذہن بناؤ اپنا کہ جہاں خدا اور اس کے رسول کی بات آئے گی وہاں پر ہم اپنی نہیں چلائیں گے، جہاں پر خدا اور اس کے رسول کا حکم آئے گا وہاں پر ہم اپنا رویہ پیش نہیں کریں گے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں اپنے معاشرے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ جو ہے جب جو ہے بچہ جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے تو ان کی نظروں کی حفاظت کے لیے، ان کی جسم کی حفاظت کے لیے ان کے نکاح میں جلدی کی جائے۔ اور یہاں پر ماں باپ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دو، کتنی باتیں ہوتی، کمانے کے قابل بننے دو۔ اللہ نے فرمایا 18 پارے میں غالباً اس کی تفسیر ہم سننے سے پتا فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے جو ماتحت ہے لڑکے لڑکیاں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ محتاج ہوں گے وہ نکاح کی برکت سے اللہ ان کو مال کرے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کوئی امید دلانے والا انسان نہیں، مخلوق نہیں۔ اللہ یہ فرما رہی یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ لیکن مسلمانوں کا رویہ کیا ہو چکا کہ پہلے جاب لگنے دو، پہلے جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دو۔ پھر اتنا تک اس کے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، کیا مطلب اس کا؟ تو بڑا سمجھ رہے ہیں آپ یہ ایک آیت کے ذریعے کتنے جگہ سے جو ہے ہم کو سبق مل رہا ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نظروں کی حفاظت ہونا۔ اور یہ خالی ایک ارشاد نہیں ہے، حضور جو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب جو ہے میت آئے تو جنازے میں اس کے جلدی کرو، غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے میں جلدی کرو، اور نکاح کے معاملے میں جلدی کرو۔ تو خالی یہ ہے جلدی کرو بولنا مراد نہیں، اس کے پیچھے زنا سے بچانا مراد ہے، نظروں کی حفاظت مراد ہے، معاشرے کی گندگی کو دور کرنا مراد ہے، بے حیائی سے روکنا مراد ہے۔ کتنی چیزوں سے ہم کو جو ہے چھٹکارا ملتا ہے، وہ ایک ارشاد نہیں سنے۔ دیکھیے آج معاشرے کا کیا حال ہے، کس قدر جو ہے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔
تو بہرحال یہ ایک آیت ہے، لیکن پیغام اس میں بہت سارا ہے۔ پھر اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور سارے اوصاف بھی گنائے گئے کہ حضور جو ہے شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والے، گواہ ہے، مبشر حضور خوشخبری جو ہے دینے والے ہیں، نذیر حضور ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور کہا سراجا منیرا حضور جو ہے روشنی دینے والے چراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بڑا خاص وصف ہے جو قرآن نے رسول اللہ کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر سورج کے لیے بیان کیا تھا کہ سورج روشنی بکھیرتا ہے، اور حضور کے لیے فرمایا سراجا منیرا چراغ ہے، روشن کرنے والے چراغ ہے یہ رسول اللہ کے لیے۔ حالانکہ چراغ خود کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے نا، روشنی دینے والا خود سراج کا مطلب ہی روشنی دینے والا چراغ، فرمایا نور بکھیرنے والے، روشنی دینے والے چراغ ہے، ہدایت کی روشنی حضور بکھیرتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں پردے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اسی صورت میں آیت درود ہے، اور اسی صورت مبارکہ میں اللہ نے ایک اور خاص بات بیان فرمائی، فرمایا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے یہ بات کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کر کے رسول اللہ کو تم تکلیف پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کی بیوی کی عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات ہے، قرآن نے کہا کہ نہیں، تم رسول کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے تو وہ تمہاری مائیں ہیں، دوسرا یہ کہ رسول کو تکلیف ہوگی۔ حالانکہ جو ہے کب رسول اللہ کے وصال کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو کہ حضور کا وصال ہونے کے بعد بھی قرآن نے آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا، اور کہا کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ کب تکلیف ہوگی؟ کہاں تکلیف ہوگی؟ وصال کے بعد حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے سنت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، آپ دیکھیے حضور زندہ ہے، لہذا قرآن نے یہاں پر جو ہے کہہ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے ان کو تکلیف ہوگی، تم کبھی بھی قیامت تک تم یہ عمل نہیں کر سکتے، لہذا کیوں رسول اللہ کو تکلیف ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے تم کو منع کر دیا گیا اس معاملے میں۔ اس کے بعد آیت درود اسی جو ہے سورہ احزاب میں آیت درود نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، اس میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم تھی یمن میں، ان کو کئی ساری فراوانی کے ساتھ نوازا تھا اللہ تعالیٰ، باغات تھے ان کے پاس، اس قدر کثرت سے اس میں پھل لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی جو ہے ٹوکری لے کر اس باغ سے گزرتا تو صرف بغیر توڑے کے خود بخود وہ ٹوکری بھر جاتی تھی پھلوں سے، اس قدر کثرت سے اللہ نے ان کو پھلوں کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ قوم سبا کو یمن میں اللہ نے وہاں پر پیغمبروں کو بھیجا، علماء کو بھیجا کہ ان کو جو ہے توحید کی دعوت دی جائے، اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے۔ وہ مال و دولت کی کثرت میں، وہاں کی فراوانی میں ایسے مشغول ہوئے کہ جو ہے انکار کر دیا خدا تعالیٰ کا، نہیں مانتے، کہہ دیے اللہ نے وہی باغات ہے جو زبردست پھل دینے والے تھے، وہی باغات ہے جو خالی وہاں سے کوئی گزرے تو وہ بھر جا رہے تھے ٹوکریاں، اللہ نے کڑوا بنا دیا ان باغوں کو اور ختم کر دیا ان باغوں کو قوم کی ناشکری کی وجہ سے۔ حق تو یہ تھا، یہ سمجھتے، یہ جانتے کہ بھئی کوئی تو ہے جو ان باغات کو جو ہے اگایا ہے، یہاں سے ہم کو پھلوں سے نواز رہا ہے، اتنا سوچ کر ایمان کی طرف آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے، اللہ نے ان کو جو ہے برباد کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر کے بعد پھر سورہ یاسین ہے۔ ہاں اب دیکھیے یہ سورہ فاطر میں اللہ نے انسان کے تعلق سے 3 باتیں ذکر کی، فرمایا کہ جو ہے لوگوں کی عام طور پر 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ایک ظالم ہوتا ہے، اور ایک جو ہے بیچ والا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے سابقون بالخیرات کہتے ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو ظالم ہے وہ زیادہ گناہ کرنے والا نیکیاں کم کرنے والا ہوتا ہے، گناہ زیادہ، مختصر کہ جو ہے نیکیاں بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ البتہ اس کی نیکیاں جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ سابقون بالخیرات، کہ یہ لوگوں میں ایک کیٹیگری، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں، جن چیزوں میں شبہ ہوتا ہے ویسی چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں۔
تو یہ تو بغیر حساب و کتاب کے جو سابقون بالخیرات ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور جو مقتصد ہے یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے یا اللہ چاہے تو عذاب دے یا حضور کی شفاعت سے جنت میں چلے جائے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو پہلی کیٹیگری ظالم لوگ جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے, کثرت سے گناہ کرنے والے, کبھی کبھی برائیاں کرنے والے, ان کے تعلق سے پکی بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے. اس کے بعد سورہ یاسین اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ